نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پر پہنچے تو اب غار ثور کے اندر داخل ہونے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ یہاں باہر ٹھہریے، سب سے پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ غار کے اندر کا معائنہ کروں، دیکھوں کوئی جانور، کوئی موذی، کوئی تکلیف دینے والا، کوئی ایذا دینے والی کوئی چیز تو نہیں، جانور تو نہیں ہے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار کے اندر داخل ہوئے اور اب رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اپنے ہاتھوں سے غار کو ٹٹور رہے ہیں۔ جہاں سوراخ ملتا ہے، جو آپ کی چادر تھی، وہ چادر کو پھاڑ کر اس سوراخوں کو بند کر رہے ہیں۔ چادر کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کیا۔ جب سارے سوراخ بند ہو گئے، چادر ساری استعمال ہو گئی، تو ایک سوراخ باقی رہ گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ تو جب دیکھا کہ اب چادر نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس سے سوراخ بند کیا جائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق غار کے اندر بیٹھ گئے اور اپنی ایڑی جو ہے وہ اس سوراخ کے اوپر رکھ دی، سوراخ کے اوپر رکھ دی ایڑی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ نبی پاک تشریف لائے، سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پاس بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر ایسے ایک ٹانگ آگے کی طرف ہے اور دوسری جو ہے وہ ریل کی مانند ٹیڑھی کی ہوئی ہے، سمیٹی ہوئی ہے ٹانگ کو، اور نبی پاک اس ٹانگ پر جو پیچھے ریل کی طرف بنی ہوئی ہے وہاں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنا سر مبارک سیدنا ابو بکر کی گود میں رکھ کر لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے نا تو ایسا سکون نبی پاک نے حاصل کیا ابو بکر کی گود میں۔ ابو بکر کی گود وہ گود ہے جہاں نبی سکون حاصل کرتا ہے۔ پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، دشمن تلاش میں ہیں، لیکن اگر کہیں سکون ملتا ہے تو ابو بکر کی گود میں مل رہا ہے۔ اور جہاں آپ نے ایڑی مبارک رکھی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے مفسرین نے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ سانپ تھا، اژدہا تھا، وہ آپ کے پاؤں کو کاٹ رہا تھا۔ سانپ ڈنگ مار رہا تھا، لیکن ساری تاریخ کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ایک بار بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کو حرکت دی؟ نہ، بالکل حرکت نہیں دی۔ ہم تو صرف سانپ کا نام سن لیں نا تو بھاگتے جاتے ہیں، اور جتنا مرضی پیارا ہو اس کو سانپ کے حوالے کر کے آپ بھاگ جاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں ابو بکر تیری ذات پر، تو نے اپنا سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان کیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے، جان بھی قربان کی ہے، مال بھی قربان کیا ہے، وطن بھی قربان کیا ہے۔ جو سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اب سانپ ڈنگ مار رہا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے پاؤں کو ہلا نہیں رہے، پاؤں کو حرکت نہیں دے رہے، پاؤں وہی ہیں، سانپ کاٹتا ہے کاٹتا رہے، اپنے جسم کو جنبش نہیں دی، حرکت نہیں دی، اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی۔ اور کیوں نہیں حرکت دی؟ کہیں محبوب کے آرام کے اندر خلل نہ واقع ہو، آرام کے اندر خلل واقع نہ ہو، کہ پاؤں کی حرکت کی وجہ سے کہیں محبوب جاگ نہ جائے۔ تو جب انتہا کو پہنچ گئی تکلیف، درد، علم انتہا کو پہنچ گیا، تو اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے کہ تکلیف کو برداشت کر کے جسم کو نہیں ہلایا، لیکن آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا، آنسو کا قطرہ، اور ایسا قطرہ وہ آنسو کا نکلا کہ چہرہ مصطفیٰ، چہرہ ودہا پر وہ آنسو کا
ٹکڑا جا کر نا وہ قطرہ جا کر گرا. اور یہ ایسا موتی ہے، اور عقل شعور کا تقاضا یہی ہے کہ جتنا قیمتی موتی ہو نا اتنی ہی قیمتی تجوری کے اندر رکھا جاتا ہے. 2 قطرے ہیں، ایک قطرہ ابو بکر کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا، اور ایک قطرہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون کا قطرہ. دونوں کتنے قیمتی قطرے ہیں، کائنات کے اندر دیکھیں کتنے قیمتی قطرے ہیں یہ. ایک سیدنا عثمان غنی کے خون کا قطرہ جسم سے نکلتا ہے اور قرآن پر، قرآن کی تجوری کے اندر جا کر وہ سما جاتا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے آنکھ کا قطرہ، آنسو کا قطرہ وہ چہرہ مصطفیٰ کی تجوری کے اندر جا کر سما جاتا ہے. اور جب وہ آنسو کا قطرہ نبی پاک کے چہرے مبارک پر گرا نا، نبی پاک نے آنکھ کھولی اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، انتہائی عشق کے ساتھ خود نبی پاک ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے. اٹھ کر بیٹھ کے ابو بکر کیا بات ہے، تیری آنکھ سے آنسو؟ یا رسول اللہ آنسو اس لیے گرا ہے کہ پاؤں کے نیچے مار ہے، سانپ ہے، اور وہ بار بار ڈس رہا ہے، تو میں نے برداشت کیا ہے، لیکن آنکھ پھر بھی بہہ گئی ہے، آنکھ نے پھر بھی اظہار کر دیا ہے. میں تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کی نیند کے اندر خلل پیدا ہو، لیکن آنکھ ضبط نہیں کر پائی اور اس نے آنسو بہا دیا ہے. یا رسول اللہ تکلیف ہے بڑی. تو عرض کی فرمایا ابو بکر کیوں گھبراتے ہو؟ اگر یا مار تیرے قدموں میں ہے نا، مار کہتے ہیں سانپ کو، اگر مار تیرے قدموں میں ہے تو یار تیری گود میں ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ اگر زہر تیرے قدموں میں ہے نا تو تریاق تیری گود میں ہے، اگر موت تیرے قدموں میں ہے تو حیات تیری گود کے اندر ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ اگر تجھے سانپ مارنے کے لیے ڈس رہا ہے تو میں محمد تجھے زندگی دینے کے لیے موجود ہوں. اور سانپ جب ڈستا ہے تو پھر زندگی نہیں ملتی، پھر انسان کو موت آ جاتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ غار سور کے پہلے والی زندگی، غار سور سے پہلے والی زندگی، سانپ کے ڈسنے سے پہلے والی زندگی ابو بکر کو خدا کی عطا کردہ تھی. سانپ ڈسنے سے پہلے ابو بکر کی زندگی خدا کی عطا کردہ تھی، اور سانپ ڈسنے کے بعد ابو بکر کو مصطفیٰ کی عطا کردہ زندگی ملی ہے.